بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. محترم سامعین کرام، آپ تمام حضرات کو پتا ہے کہ میں مترجم کے حیثیت سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میں بغیر کسی تمہید کے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے موقر مہمان گرامی جو سعودی عرب کی سرزمین سے تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے خطبے کی ابتدا دعا سے کی ہے، اور اس عظیم الشان کانفرنس میں جو لوگ شریک ہوئے ہیں ان سبوں کو ایک لفظ میں ایک کڑی کی طرح پیرو کر اپنی دعا سے اس طریقے سے ابتدا کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، آج ہم لوگ جس طرح مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے اس عظیم الشان کانفرنس میں اکٹھا ہوئے ہیں، جہاں پہ شرق سے لے کے غرب تک اور جنوب سے لے کے شمال تک تمام کے تمام لوگ آج اس پنڈال میں موجود ہیں، اسی طریقے سے میں پروردگار عالم سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا الہی، جس طریقے سے آج تو نے رام لیلا کے اس عظیم شان میدان میں اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ اکٹھا کیا ہے، اسی طریقے سے قیامت کے دن ہمیں بھی ہمارے والدین کو بھی اکٹھا فرما. ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما لے. اس کے بعد مہمان گرامی نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کا دل کی گہرائی سے، قلب کی گہرائی سے شکریہ ادا کیا، خصوصی طور پہ ذمہ داروں کا نام ذکر کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اے میرے امت کے نوجوانوں، جماعت کے شاہینوں، سن لو، روئے زمین پر اگر امن و امان قائم نہیں ہوگا، روئے زمین پہ اگر اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو ضرورت ہے اس بات کی کہ امن و امان قائم کریں. اور یہ دھرتی جس کو اللہ نے بنایا ہے اور یہ آسمان جس کو رب نے پیدا کیا ہے، یہ اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس دھرتی پہ امن و امان قائم کریں. اور اپنی بات کی ابتدا آپ نے قرآن کریم کی ایک عظیم الشان آیت سے، ایک عظیم الشان سورت سے کی اور کہا لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ترجمے کا وقت نہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس چھوٹی سی صورت کے اندر عرش والے نے یہ بتایا ہے کہ تم لوگ اس زمین پہ اصلاح کے لیے بھیجے گئے ہو، اور خاص طور پہ ائمہ کی وہ جماعت جو انبیاء کے رسالت کو لے کے اٹھے ہیں، ان کی ذمہ داری کہیں اور بڑھ جاتی ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں سے امن و امان کا فقدان ہے وہاں امن قائم کیا جائے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان ممالک کو دیکھیں جہاں سے امن و امان کا خاتمہ ہو چکا ہے، جہاں فساد ہی فساد ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہے. آپ دیکھ لیں شام
کی کیا حالت ہے، آپ دیکھ لیں سوریہ کی کیا حالت ہے، آپ دیکھ لیں عراق میں کس طریقے سے نونہال بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ فلسطین کی وہ مبارک سرزمین جس کے طرف اللہ کے حبیب نے شد رحال کو جائز قرار دیا تھا، وہاں کیا حالت ہے، وہاں لوگ پریشان حال ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ امن و امان نہیں ہے۔ لہٰذا دوستو، ہم تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ امن و امان قائم کرو، ملک کو آگے بڑھاؤ، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کرو۔ اس کے بعد آپ نے عقید توحید کے بارے میں بتایا کہ عقید توحید سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ ایک ایسا پیغام ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اس کے بغیر آپ ایک قدم نہیں بڑھ سکتے ہیں، بلکہ یوں کہو تو اسلام میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے رب کی ربوبیت ہے، اللہ کی الوہیت ہے، اور اس کے اسماء اور صفات ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بتایا گیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اسی امن و امان کو قائم کرنے میں صرف کر دیا۔ آپ مکی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے گئے، اور یہی سلسلہ مدینے کی سرزمین پہ بھی جاری رہی، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ ہر جگہ اعلی کلمت اللہ کے لیے کام کرتے رہے، دلوں کے جوڑنے کا کام کرتے رہے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ شیخ نے بہت سارے موضوع پہ گفتگو فرمائی، اور آخر میں آپ نے وسطیت اور اعتدال کی بات کی، اور قرآن کریم کی آیت سنائی، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اے لوگوں سن لو، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم نہ خوارج ہو، نہ معتزلہ ہو، اور نہ ہی تمہارا کسی گمراہ فرقے سے تعلق ہے، بلکہ تم وسطیت اور اعتدال کے راہ پر ہو۔ تمہارا راستہ یہ درمیانی راستہ ہے، تمہارا راستہ جنت کا راستہ ہے، لہذا تم اسی راستے کو پکڑ کے رکھو، اور تم دلوں کو جوڑنے کا کام کرو، ملک کی ترقی میں زیادہ سے زیادہ اپنی حصے داری اور بھاگیداری کو قائم کر سکو۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔